رستے میں معبد کے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اور وہ خاتون ظاہر آپ کو پہچانتی نہیں تھی، اور آپ اپنا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتے تھے، نہ آپ اور نہ آپ کے رفقا۔ اچھا، رفاقت کی صورت یہ تھی کہ ایک اونٹنی پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور دوسری پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کے آزاد کردہ جو غلام تھے جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے، جناب حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ وہ تھے، اور تیسرے اونٹ پر یعنی اپنے ہی اونٹ کے اوپر وہ صاحب تھے جن کو رستہ بتانے کے لیے ساتھ لیا گیا تھا، کیونکہ عام رستے سے آپ ہٹ کر جا رہے تھے، عام رستے سے چونکہ نہیں جا رہے تھے، اس لیے اس عام شاہراہ کو یا مین رستے کو چھوڑ کر آپ نے جو رستہ اختیار کیا تو اس کے لیے عبداللہ نام کا وہ بندہ تھا، اور وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک۔ اچھا، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی اونٹنی کے اوپر تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو رستے کے اندر خرچ کے لیے اپنے ساتھ جو ان کے پاس پیسے تھے ان میں سے 5000 درہم باقی رہ گئے تھے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور یہ 40,000 درہم خرچ ہوئے سارے کے سارے غریب مسلمانوں کو غلامی کی قید سے آزاد کرنے کے اندر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور لوگوں کو خریدا، اور ان کو ان مصائب سے آزاد کیا جس کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا بہت بڑا حصہ لگا۔ 5000 درہم ان کے پاس باقی رہ گئے ہجرت کے وقت میں، وہ انہوں نے اپنے ساتھ لیے، اور رستے میں ان میں سے کچھ خرچ ہوئے، اور جو باقی رقم رہ گئی وہ مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کے اندر خرچ ہوئی۔ ایسی بابرکت دولت تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لگی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے پیسے، یا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور بڑے درجے کے صحابہ جن کو کہیں ان کی آزادی کے اوپر لگے، یا اس زمین کی خریداری کے اوپر لگے جس پر مسجد نبوی آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کی پہلی زمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے زندگی میں جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے میں نے ان کے بدلے چگا دیے، سوائے ابوبکر کے، اس کا بدلہ اللہ قیامت میں چگائے گا۔ تو چل پڑے۔ اس خاتون کا شوہر آئے، اور اس نے جب ان کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہ کہیں وہ قریشی نوجوان تو نہیں ہے، وہ قریشی آدمی تو نہیں جس کے پیچھے قریش لگے ہوئے؟ تو اس نے، عورت کو تو پتہ نہیں تھا، اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن بڑے بابرکت آدمی تھے، اور اس پر اس نے وہ اشعار میں نے جو آپ سے کہا کہ کہے۔ اچھا، یہ اشعار حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشعار اس خاتون نے کہے، اور بعض روایات یہ ہیں کہ یہ اشعار ایک غیبی آواز نے کہے، جو اس وقت وہاں آواز آئی سب لوگوں کو، اس سے یہ اشعار کی آواز اس وقت پہنچی کہ جس میں، کیونکہ اس میں حضرت ابوبکر کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، معبد کا ذکر بھی ہے، تو بہرحال وہ رستے کے اندر آئی۔ اور اس سے جب یہ حضرات آگے نکلے تو 2 اور واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک سراقہ ابن مالک کی آمد کا ہے، اور دوسرا بریدہ اسلمی کی آمد کا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ اعلانات کیے ہوئے تھے کہ جس نے ابوبکر صدیق کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے، قتل کر دیا العیاذ باللہ، یا گرفتار کر کے لے کر آئے، تو فی کس 100 اونٹ دیے جائیں گے،
100 اونٹ ایک شخص کے اوپر انہوں نے رکھے تھے. یہ بڑا انعام تھا اس زمانے کے حساب سے، تو لوگ اس کے اندر نکلے. سراقہ ابن مالک نے اپنا قصہ خود سنایا ہے، چونکہ یہ بھی مسلمان ہوئے اور بریدہ اسلم بھی مسلمان ہوئے. سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص ملا اور میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے ساحل کی طرف کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. ظاہر ہے کہ یہ 4 لوگ تھے. حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت عامر ابن فہیرہ تھے، اور وہ چوتھا وہ جو رہبر تھا وہ تھا. تو اس نے کہا میں نے چند لوگوں کو ساحل کی طرف سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ایک بندے نے آ کر کہا، اور مجھے اس بات کا شک ہے کہ یہ وہی لوگ نہ ہوں جن کے لیے قریش نے انعام کا اعلان کیا. مالک یہ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو رستہ انہوں نے، کہ یہ دوسرا رستے کی طرف سے اس طرف سے ہی گئے ہوں گے. تو لیکن میں نے سوچا کہ اگر اس شخص کی میں تائید کروں گا تو یہ چلا جائے گا ان کے پیچھے اور اس کا انعام اس کو مل جائے. تو میں نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے. میں نے اس کا انکار کر دیا اور وہ بندہ چلا گیا. میں اس کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے پیچھے نکلا اور مجھے اندازہ یہی تھا کہ یہ لوگ وہیں پر ہوں گے. تو کہا کہ میں ایک اور طرف سے نکلا اپنی باندی سے. میں نے کہا کہ فلانے ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا پہنچا دو. اس نے گھوڑا پہنچایا اور میں وہاں سے اپنا نیزہ ہاتھ میں لے کر نکلا. تو کہا کہ جب میں یہ قریب پہنچے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے، قریب آ گیا یہ شخص. تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہا کہ ابوبکر تم غمگین مت ہو، اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس وقت آپ نے سراقہ کے لیے بد دعا کی، اور بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو پچھاڑ دے، یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کو پچھاڑ دے. تو جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے، سراقہ کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا. جب وہ زمین میں دھنس گیا تو پتھریلی زمین میں، یہ بھی نہیں کہ ریتلی زمین ہو، ریت کے اندر تو گھوڑے کے پاؤں جاتے ہیں، پتھریلی زمین کے اندر گھوڑا زمین کے اندر چلا گیا. تو سراقہ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی، آپ دونوں کی بد دعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. آپ لوگ اپنی بد دعا واپس لے لیں، میرے لیے دعا کر دیں. میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، اگر کوئی اور بھی آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ کی طرف آیا تو اس کو میں واپس کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے، تو زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دی. تو جب وہ آگے آیا، کہتا ہے کہ میں اس وقت جب آپ کے بد دعا کا منظر بھی میں نے دیکھ لیا، اور پھر آپ کی دعا سے اپنے گھوڑے کو آزاد ہوتے ہوئے بھی میں نے دیکھ لیا، تو سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ جل شانہ ضرور غلبہ عطا فرمائے گا، یہ ایک زمانے میں ضرور غالب ہوں گے. لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام نہیں لائے، اور کہا کہ ان کے پاس کچھ سامان تھا تو میں نے وہ آپ کو پیش کرنا چاہا، عقیدت کی وجہ سے آپ نے قبول نہیں فرمایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جب آگے جائیں گے تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزریں گے جہاں میرا علاقہ ہے، میری زمینیں، وہاں میرے جانور چر رہے ہوں گے، اونٹ ہوں گی، بکریاں ہوں گی، گھوڑے ہوں گے میرے. میں آپ کو ایک علامت یا نشانی دیتا ہوں، تو آپ وہاں جا کر میرے بندوں کو جب وہ دیں گے میری طرف سے، تو آپ اس میں سے جتنے گھوڑے، اونٹ، بکریاں، جو کچھ بھی آپ لے کے جانا چاہیں تو آپ لے جا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا. تو اس کے بعد اس نے ایک بات کہی سراقہ نے، اور اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک درخواست ہے، آپ مجھے ایک تحریر لکھ دیں کہ جب بھی آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا، جب بھی آپ اس ساری سرزمین کے اوپر غالب ہو گئے، تو مجھے امان حاصل ہوگی آپ کی طرف سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور عامر ابن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے کے اوپر سراقہ ابن مالک کو امان لکھ کر دی تھی.
اچھا، اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہ وہاں سے واپس آیا، مکے کے تک چلتے چلتے اس کو رستے میں بہت سارے لوگ ملے جو آپ کی تلاش کے اندر نکل رہے تھے. یہ ہر ایک سے یہ کو ادھر ادھر کرتا رہا اور کہتا تھا کہ میں دیکھ آیا ہوں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں، اس طرف سے بہت جگہ سے واپس آیا ہوں. اچھا، یہ اس طریقے کے ساتھ ایک تو اس کو وہ ہوا. اور سراقہ نے کہا کہ اشعار ہے سراقہ کے، اس نے کہا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین کے اندر دھنس رہے تھے تو اگر اس وقت ابو جہل کو اس نے مخاطب کر کر کہا تھا کہ اگر تو اس منظر کو دیکھ لیتا، میرے گھوڑوں کے قدم کے زمین میں جانے اور پھر باہر نکلنے کے، تو تجھے ذرا برابر بھی شک نہ رہتا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھیجے گئے. اب آپ آگے چلے مزید تو یہاں سے آپ کو حضرت زبیر ملے، وہ شام سے اپنے تجارتی قافلے سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہدایہ پیش کیے، لباس پیش کیے. اس سے آگے چلے تو ایک اور شخص جن کا نام بریدہ تھا. بریدہ عربی کے اندر برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں. تو یہ اپنے 70 لوگوں کے ساتھ، اتنے بڑے قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. تو جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی دیکھ لیا آپ کو اور یہ پہنچے قریب اپنے سارے لوگوں کے ساتھ. قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے. مطلب بریدہ کا مطلب آپ اردو کے اندر یہ کہہ لیں کہ ٹھنڈک پہنچانے والا، یا جس کو ٹھنڈک پہنچی ہوئی ہو، ٹھنڈ والا آدمی. تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ مبارک کیا اور فرمایا کہ ابو بکر، ہمارا کام بھی ٹھنڈا ہوا، یعنی اس سے ہمیں خطرہ نہیں ہوگا. یہ نام کے اثرات، اس کو عربی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو تفاعل کہتے ہیں. تفاعل کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نام سے اچھا گمان لینا، اچھی فال لینا، اچھا اس سے یہ خیال کرنا کہ اس کے اس نام کا یہ مطلب ہے. یہ آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی فرمایا. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ایک کے بعد ایک قاصد آ رہا تھا قریش مکہ کی طرف سے اور مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے. آخر کے اندر جو قاصد قریش کی طرف سے آئے ان کا نام سہیل تھا. سہیل سہل سے ہے اور سہل کہتے ہیں آسان کو. تو آپ نے اس وقت صحابہ سے فرمایا کہ اب سہیل آ رہا ہے، اب معاملہ آسان ہوگا، اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے جن کے معنی اچھا. تو آپ نے کہا کہ یہ تو پھر ہمارا کام بھی ٹھنڈا اور درست ہوا. ٹھنڈے سے مراد یہ کہ درست ہوا. پھر آپ نے پوچھا بریدہ سے کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلم ہے میرا قبیلہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے کہا کہ اسلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا. تو آپ نے کہا تو سلامتی کی بات ہو گئی. پھر آپ نے پوچھا کہ اس بنو اسلم قبیلے میں سے تمہاری شاخ کون سی ہے اس کے اندر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو سہم ہے میری شاخ. سہم کا مطلب ہوتا ہے حصہ. تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، جب اسے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا حصہ نکل آیا. یعنی اس سے ابو بکر مخاطب بکر کی طرف اس کو کہا، بریدہ سے کہا کہ تیرا حصہ نکل آیا کیونکہ تو بنو سہم، مطلب یہ تھا کہ اسلام میں سے تیرا حصہ نکل آیا. اچھا، بریدہ آپ کو جانتا نہیں تھا. اس نے آپ سے پھر پوچھا اس وقت کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ انا محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ جل شانہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں. عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. آپ نے اتنا کہا تو بریدہ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ بھی مسلمان ہوئے اور 70 بندے جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے بس آپ کو دیکھ کر. اور اس کے بعد جب آپ جانے لگے تو بریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب مدینہ میں داخل ہوں تو آپ کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ، اپنی پگڑی جو آپ نے باندھی ہوئی تھی وہ اتاری اور نیزے کے اوپر، عورتوں کے ڈنڈا نہیں تھا تو نیزے کے اوپر اپنی پگڑی مبارک کو آپ نے باندھا اور وہ جھنڈا بریدہ کو عطا فرمایا اور کہا کہ یہ تم پکڑو جھنڈا. آپ مدینہ میں جب داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈا بریدہ نے اٹھایا ہوا تھا جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا. قسمت دیکھیں اس چیز کا، یعنی جو نکلا اپنے گھر سے اپنے سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے تھا، وہ آپ کا سپاہی اور آپ کا جانثار بن کر آپ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا.